السلام علیکم. کیو اور وائس چینل پہ خوش آمدید. پیرس میں آئے ابھی مجھے 2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ مجھے اپنے ایک پرانے کرم فرما مسٹر ٹاسک کا خط ملا. مسٹر ٹاسک نہایت مالدار اور میری طرح سیر و سیاحت کے شوقین تھے، اور میری ان کی دوستی کا بڑا سبب یہی مشترکہ ذوق تھا. انہوں نے مجھے آئرلینڈ آنے کی دعوت دیتے ہوئے لکھا تھا: میں نے آسٹر کا قدیم قلعہ خرید لیا ہے. یہ ایک عجیب اور پراسرار عمارت ہے، صدیوں پرانی. سینکڑوں کمرے، گیلریاں، برآمدے، غلام گردشیں اور کمرے میں سجے ہوئے پرانے زمانے کے ہتھیار اور فرنیچر. میرا خیال ہے کہ اسے عجائب گھر بنا دوں. اگر تم چند دنوں کے لیے آ سکو تو بڑا لطف رہے گا. یہ قلعہ گالوے کے مقام پر شمال مشرق میں 20 میل دور واقع ہے. میری معین پسند فطرت اس قلعے میں پہنچنے کے لیے بے قرار ہونے لگی، اور چند دن بعد ہی میں اس قلعے کے سامنے کھڑا تھا. یہ نہایت عظیم الشان اور ہیبتناک قلعہ تھا. زر و دیوار امتداد زمانہ کے باعث سیاہ پڑ چکے تھے، اور کہیں کہیں سے پلستر اکھڑ جانے کی وجہ سے بدنما خستہ اینٹیں جھانک رہی تھی. قلعے کے چاروں طرف ایک وسیع اور ریز جنگل پھیلا ہوا تھا. مسٹر ٹاسک صدر دروازے میں کھڑے تھے. مجھے دور سے آتا ہوا دیکھ کر دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے چمٹ گئے. اکھا، تم آ ہی گئے. انہوں نے میرے ہاتھ سے بیگ لے لیا اور ہم دونوں قلعے کے اندر داخل ہوئے. اتنی وسیع اور عریض عمارت میں مسٹر ٹاسک کے علاوہ 2 آدمی اور تھے. ایک ان کا چھوٹا بھائی ٹام اور دوسرا ان کا امریکی ملازم، جو بیک وقت شوفر اور خانسامہ ہونے کے علاوہ دیگر اور فرائض بھی سر انجام دیتا تھا. آپ کے پاس تو بہت سے ملازم تھے، کہاں گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا. بھاگ گئے، مسٹر ٹاسک نے ہنس کر جواب دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس قلعے کو بدروحوں کی قیام گاہ سمجھتے تھے. میرے جسم میں جھرجھری سی نمودار ہوئی. قلعے کے آثار سے نظر تو یہی آتا تھا کہ اس میں بدروحیں رہتی ہوں گی. کیا کسی شخص نے یہاں کوئی عجیب واقعہ دیکھا تھا؟ میں نے دریافت کیا. واقعہ تو نہیں دیکھا، البتہ کچھ پراسرار اور لرزہ خیز آوازیں ضرور سنی گئی ہیں. بہرحال یہ کسی کی شرارت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ میں اس قلعے میں رہوں. رات کو کھانے کی میز پر جب ہم سب اکٹھے ہوئے تو ٹاسک نے قلعے کے متعلق چند حیرت انگیز باتیں بتانی شروع کی. تم یہ قلعہ دیکھ چکے ہو، یہ 600 سال پرانا ہے. اگرچہ اس کا بہت سا حصہ کھنڈر اور ویرانے میں تبدیل ہو چکا ہے، مگر یہ اب بھی رہائش کے قابل ہے. میرے یہاں آنے سے 1 ہفتے بعد کا ذکر ہے کہ مشرقی حصے میں واقع ایک کمرے سے عجیب طرح کی ایک آواز بلند ہوئی. رات کے 11 بجے ہوں گے. ہر طرف پھیلے ہوئے دہشتناک سناٹے کو چیرتی یہ آواز فوراً میرے کان میں آئی. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مدھر سوروں میں باجا بجا رہا ہے. آہستہ آہستہ آواز بلند ہونے لگی، پھر اس میں انسانی چیخیں شامل ہو گئیں. 2-2.5 گھنٹے گونجنے کے بعد یہ آواز یکسلخت بند ہو گئی. تمام ملازم دہشت سے کانپتے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ قلعے کا بھوت آوازیں نکال رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا، تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ یہ بھوت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس علاقے کے باشندے یہی کہتے ہیں کہ قلعے میں آج تک کوئی شخص مستقل رہنے نہیں پایا، اور جس نے یہاں جم کر رہنے کی کوشش کی وہ پاگل ہو گیا یا اسے جان سے ہاتھ دھونے پڑے. اگلے روز جب پھر سے کمرے میں سیٹیوں، سسکیوں اور رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو میں اپنی بندوق لے کر اس کمرے کی طرف بڑھا. آوازیں بلا شبہ اسی کمرے سے آ رہی تھیں. میں بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتا، اس لیے اطمینان سے قفل کھولا اور کمرے میں داخل ہو کر سرچ لائٹ چاروں طرف پھینکی. اندر قدم رکھتے ہی آوازیں اس قدر تیز ہو گئی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے. میرا سر گھومنے لگا اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آیا اور دروازہ مقفل کر دیا. اس دن سے لے کر اب تک روزانہ آدھی رات کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک اس کمرے سے معمولی وقفوں کے بعد آوازیں آتی ہیں. کبھی سیٹیاں بجتی ہیں، کبھی باجے اور کبھی چیخیں سنائی دیتی ہیں. ان چیخوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کسی ایسے شخص کی حلق سے نکلتی ہیں جسے شدید اذیت دی جا رہی ہو. دن کی روشنی میں بارہا کمرے کا معائنہ کیا مگر کوئی قابل ذکر بات نظر نہ آئی.
اس خیال سے کہ شاید کسی نے شرارت سے کوئی مشین یا مائکرو فون دیوار یا فرش میں فٹ کر رکھا ہو۔ فرش اور دیواریں دیکھی بھالی، لیکن ان پراسرار آوازوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اب دفعتاً وہ چپ ہو گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، سنو، آوازیں شروع ہو گئی ہیں۔ قلعے کے مشرقی حصے سے ہوا کی لہروں پر تیرتی وہ آواز میرے کان میں آئی۔ باہر کچھ فاصلے پر شاید کوئی شخص باجا بجا رہا تھا۔ جس کمرے میں ہم بیٹھے تھے اس کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ میں نے اٹھ کر کھڑکیاں کھول دی۔ آواز تیز ہو گئی۔ وہ آواز ریل گاڑی کے انجن کی چیختی ہوئی سیٹی سے مشابہ تھی۔ باہر پھیلی ہوئی تاریکی اور بھیانک ماحول میں یہ آواز میرے اعصاب کو توڑ پھوڑ رہی تھی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا اور ریڑھ کی ہڈی میں بار بار پیچھو سے رینگنے لگے۔ یہ آواز نہ ہی کسی جیتے جاگتے انسان کی تھی اور نہ ہی کسی ایسی مشین کی جو شرارتاً یا جان بوجھ کر کمرے میں چھپائی گئی ہو۔ اس آواز میں انتہائی درد، کرب اور تکلیف کی شدت کا جو احساس تھا وہ بدستور برقرار رہتا۔ میں نے کھڑکی بند کر دی اور اپنی نشست پر آ بیٹھا۔ کہو اب کیا رائے ہے؟ ضرور کسی کی شرارت ہے، ٹاسک نے کہا۔ تم اسے شرارت کیوں سمجھتے ہو؟ تمہاری یہاں کسی سے دشمنی بھی نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہنے لگا، بات دراصل یہ ہے کہ جب میں یہاں آیا تو میری ملاقات مس ڈونی سے ہوئی۔ اس کی عمر 24-25 سال ہوگی۔ میں نے دنیا میں بہت سا حسن دیکھا ہے مگر مس ڈونی کا جواب نہیں۔ اس نے صورت کے ساتھ ساتھ یہ لڑکی اس نے سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ آئرلینڈ کے قدیم شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ میں چند ملاقاتوں میں ہی اس کا گرویدہ ہو گیا۔ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ کئی مقامی رئیس نوجوان اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے مگر میرے آنے سے ان کی کوششیں دری کی دری رہ گئی۔ جب مس ڈونی نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تو میرے رقیبوں کے کلیجے پر سانپ لوٹنے لگے۔ کیا جب ان بدماشوں نے مجھے بھگانے کے لیے یہ بھوت ووت کا چکر چلایا ہو؟ بے شک کیسا ممکن ہے، میں نے کہا۔ لیکن ڈراؤنی آوازوں سے آپ کی شادی کا کیا تعلق؟ ظاہر ہے آپ ان آوازوں سے ڈر کر شادی تو ملتوی نہیں کر سکتے اور نہ مس ڈونی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ویسے آپ کو یہ قلعہ خریدنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ مجھے مشورہ کسی نے نہیں دیا، یہ خیال خود میرے دل میں آیا۔ مس ڈونی کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں خاصا مالدار آدمی ہوں، یہ قلعہ خریدنا پڑا۔ اس کے علاوہ میں سوچ رہا تھا کہ شادی کے بعد یہ قلعہ اپنی بیوی کو تحفے میں دے دوں گا کیونکہ یہ اس کے آباء و اجداد نے بنوایا تھا۔ میرے اس تحفے پر وہ بہت خوش ہوگی۔ ایک روز شام کے وقت جب میں مس ڈونی کے گھر اپنے چند رقیبوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا تو میں نے رقیبوں کو چڑھانے کے لیے مس ڈونی سے کہا، شادی کے بعد ہم اس قلعے میں ہنی مون منائیں گے۔ میری بات پر مس ڈونی کا رنگ پھک ہو گیا اور اس نے کانپتی آواز میں کہا، کیا آپ نے اس قلعے کے بارے میں اب تک نہیں سنا کہ اس کے ایک کمرے سے طرح طرح کی ڈراؤنی آوازیں بلند ہوتی ہیں؟ میں نے کچھ نہیں سنا اور نہ مجھے ان آوازوں کی پرواہ ہے، میں نے سختی سے جواب دیا۔ اس مرتبہ میرے رقیب ہنس پڑے اور ان میں سے ایک بولا، مسٹر ٹاسک، ہمارا پرخلوص اور ہمدردانہ مشورہ ہے کہ آپ اس منحوس عمارت کو چھوڑ دیں۔ گزشتہ 20 برس میں جو بھی اس قلعے میں آیا یا تو پاگل ہو گیا یا نامعلوم طریق پر موت کے گھاٹ اتر گیا۔ پورے آئرلینڈ میں یہ قلعہ بھوتوں اور بدروؤں کا مسکن مشہور ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں اور مس ڈونی کے سامنے ڈرپوک اور بزدل ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ہنس کر کہا، فکر نہ کرو دوستو، میں نے بے شمار بھوتوں کا مقابلہ کیا ہے اور کئی بڑے بڑے بھوتوں کو نیچا دکھایا ہے، میں اپنا ارادہ ہرگز نہ بدلوں گا۔ اچھا، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس قلعے میں بمشکل 2 مہینے بھی نہیں رہ سکیں گے۔ اگر 2 مہینے بخیر و عافیت گزر گئے تو جتنا ارجانہ آپ کہیں گے میں ادا کروں گا، میرے ایک رقیب نے کہا، اور ہم نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر شرط پختہ کر لی۔ اس وقت تک میں اسے ایک مذاق سمجھتا تھا، لیکن بعد ازاں مس ڈونی نے مجھ سے کہا کہ میں نے شرط لگا کر حماقت کی ہے کیونکہ وہ قلعہ واقعی حیثیت زدہ ہے، خصوصاً اس کا ایک مشرقی کمرہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ میں نے مس ڈونی سے دریافت کیا کہ کیا اس نے یہ آوازیں اپنے کانوں سے سنی ہیں تو اس نے جواب میں کہا،
میں نے یہ آوازیں نہیں سنی اور نہ ہی اس قلعے کے باہر رہنے والے کسی شخص نے یہ آوازیں سنی ہیں۔ ان آوازوں کو قلعے کے اندر جانے والا اور رہنے والا ہی سن سکتا ہے۔ ٹاسک کی زبانی یہ واقعہ سن کر میں کافی فکر مند ہوا۔ معاملہ آزاد پر اسرار اور عجیب تھا، تاہم تحقیق کے بغیر کسی فیصلہ کن نتیجے پر پہنچنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میں نے قلعے کے مشرقی حصے کا تفصیلی معائنہ کیا، دیواروں اور فرش کو خوب ٹھونک بجا کر دیکھا، دروازے اور کھڑکیوں کو اچھی طرح چیک کیا، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ جب تک میں اس مشرقی کمرے میں ٹھہرا رہا، میرے ذہن پر یہی احساس سوار رہا کہ یہاں کوئی نادیدہ ہستی ضرور موجود ہے جو میری حرکات کا جائزہ لے رہی ہے۔ ایک نامعلوم سی بے چینی اور انجانہ سا خوف مجھ پر سوار تھا۔ کمرے کی دیواریں اور اونچی چھتیں خونی نظروں سے مجھے گھورنے لگی، اور پھر آپ ہی آپ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جسم پسینے میں نہا گیا۔ میں ہانپتا کانپتا باہر نکلا، قفل لگایا اور اپنے کمرے میں بستر پر گر گیا۔ رات 10 بجے جب ہم اس موضوع پر بحث کر رہے تھے، اچانک ٹاسک کے بھائی ٹام نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور پھر سرگوشی میں کہا، سنو، آوازیں آج وقت سے پہلے ہی شروع ہو گئی۔ ابتدا میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص درد انگیز سروں میں گیت گا رہا ہے، پھر یہ گیت بھیانک چیخوں میں تبدیل ہو گیا۔ یہ چیخیں ایسے شخص کے حلق سے نکل رہی تھی جو درد کی شدت سے تڑپ رہا ہو۔ ٹاسک اچانک اپنی نشست سے اٹھا اور بندوق سنبھال کر بولا، موم بتیاں روشن کر کے میرے ساتھ آؤ، اب یہ مذاق میری برداشت سے باہر ہے۔ ہم نے موم بتیاں جلائیں اور دبے پاؤں مشرقی حصے کی طرف روانہ ہوگی۔ چند لمحے بعد ہم ایک لمبی سنسان غلام گردش عبور کر کے آسیب زدہ کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ آوازیں کمرے کے دروازے سے گویا چھن چھن کر آ رہی تھی۔ ہم دھڑکتے دلوں سے سنتے رہے، پھر چیخیں مدھم ہو کر سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ ٹاسک نے بندوق مجھے تھما کر جیب سے چابی نکالی اور آہستہ سے قفل کھولا۔ سسکیوں کی آوازیں فوراً بند ہو گئیں۔ ہم آگے بڑھے اور کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ اب ہر طرف گہرا سناٹا چھا گیا۔ ابھی ہمیں کمرے میں داخل ہوئے بمشکل 1 منٹ گزرا تھا کہ ایک لرزہ خیز چیخ بلند ہوئی اور پھر تو جیسے بھونچال آ گیا۔ بابو، ٹاسک چلایا اور ہم موم بتیاں وہیں پھینک کر کمرے سے گدڑوں کی طرح نکل بھاگے اور راہداری کے پرلے سرے پر جا کر دم لیا۔ سب بری طرح ہانپ رہے تھے۔ کمرہ خون منجمد کر دینے والی چیخوں سے نہ صرف گونج رہا تھا بلکہ یہ چیخیں پورے قلعے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ مجھے ٹاسک کی بزدلی پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ کم وقت نے اپنے ساتھ مجھے بھی بددواز کر دیا، حالانکہ ہمیں کمرے میں رک کر دیکھنا چاہیے تھا کہ آوازیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے ٹاسک سے کہا، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں خود ہی اس بھوت سے نبٹ لیتا ہوں۔ ٹام نے آگے بڑھ کر مجھے روکنا چاہا، مگر میں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑایا اور دندناتا ہوا آسیب زدہ کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں داخل ہوا تو فرش پر پڑی موم بتیاں ابھی تک جل رہی تھی اور موم تیزی سے پگھلتا جا رہا تھا۔ میں نے مڑ کر باہر کی طرف دیکھا تو ٹاسک، ٹام اور وہ امریکی باورچی وہیں کھڑے تھے۔ میں نے پکار کر ان سے کہا کہ وہ بے خوف و خطر چلے آئیں، یہ بھوت آوازیں نکال کر ڈرانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میرے اس طرح کہنے پر کمرے میں گونجتی ہوئی آواز فوراً مدھم ہو گئی۔ میں اندر داخل ہوا تو آوازیں اور دھیمی ہو چکی تھی۔ میں نے جھک کر موم بتی اٹھائی اور کمرے کا جائزہ لیا۔ آوازیں اگرچہ آ رہی تھی مگر یہ اندازہ نہ ہوتا تھا کہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ میں نے باری باری ہر دیوار کے ساتھ کان لگایا اور ہر بار یہی لگا کہ آواز اسی دیوار کے اندر سے آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے دیواریں کھودنی پڑیں گی۔ یقیناً کسی نے ان کے اندر مائکرو فون یا اسپیکر فٹ کر رکھے ہیں۔ یہ سوچ کر دل میں بیٹھی ہوئی دہشت رخصت ہو گئی اور میں تسلی اور سکون سے کمرے کی دیواریں ٹٹولنے لگا۔ اتنے میں ٹاسک، ٹام اور باورچی کمرے میں آ گئے۔ تینوں نے بندوقیں یوں سختی سے پکڑ رکھی تھی جیسے شکار پر نکلے ہوں۔ ادھر انہوں نے کمرے میں قدم رکھا، ادھر کمرہ پہلے سے بھی زیادہ بھیانک اور زوردار چیخوں سے گونج اٹھا اور جلتی ہوئی موم بتیاں یکلخت بجھ گئیں۔ آوازیں لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کانوں کے پردے پھٹ رہے ہیں۔ کمرے کی چھت گرنے والی ہے اور فرش ہمارے پیروں تلے سے کھسکنے لگا ہے۔ ٹاسک، باہر نکلو جلدی، میں نے اندھیرے میں نعرہ لگایا، لیکن کمرے میں بلند ہوتی چیخوں میں میری آواز گم ہو گئی۔ اب میں نے اندھیرے میں ٹاسک کو ٹٹول کر دھکا دیا اور خود بھی باہر نکل آیا۔
خدا کے واسطے یہاں سے ہٹ جاؤ۔ میں ایک بار پھر چلایا، جلدی کرو جلدی۔ نہ جانے مجھے کیوں وہم ہو رہا تھا کہ اگر ہم اس کمرے کے سامنے کھڑے رہے تو یہیں مر جائیں گے۔ ہمارے واپس مڑتے ہی کمرے میں یکلخت گہری خاموشی چھا گئی، لیکن چند لمحے بعد ہی ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی جس کا انداز فاتحانہ تھا۔ نادیدہ دشمن ہمارے یوں فرار ہونے پر بہت خوش تھا۔ جب تک ہم راہداری کے آخری سرے پر جا کر رک نہ گئے، وہ بدستور بھیانک چیخیں لگاتا رہا۔ ٹاسک کا کمرہ جنوبی حصے میں تھا۔ ہم وہاں پہنچے، بڑے وسیع کمرے میں جس کی دیواریں، چھت اور فرش سیاہ پتھر کا تھا۔ ایک بہت بڑا لیمپ روشن تھا۔ میں نے دیکھا میرے ساتھیوں کے چہرے فرتے خوف سے ہلدی کی مانند درد ہیں۔ میں کل اس کمرے کو کھدوا دوں گا، ٹاسک نے بشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، میرا خیال ہے ہمیں اب بزرو کی موجودگی پر بھی غور کرنا پڑے گا، میں نے کہا۔ بزرو؟ نوجوان ٹام میری طرف حقارت سے دیکھ کر بولا کہ میں بھی بدروؤں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن تم دیکھ چکے ہو کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں لگتا۔ اگر یہ کسی انسان کی شرارت ہے تو ہم جلد یا بدیر اس کا پتہ لگا لیں گے، اور اگر یہ کسی مفوق الفطرت ہستی کا کارنامہ ہے تو مقدس کلمات اور روحانی عوامل کے ذریعے اسے بے بس کیا جا سکتا ہے۔ مگر سچ پوچھو تو اس میں جان جانے کا خدشہ بھی ہے۔ ٹاسک سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے ہڑبڑا کر کہا، اگر مس ڈونی سے شادی کا معاملہ نہ ہوتا تو میں آج اس قلعے کو چھوڑ دیتا۔ اب اگر میں اسے فروخت کرتا ہوں تو میری بے عزتی ہے۔ کہا کچھ بھی ہو، میں اس قلعے کے اندر مس ڈونی سے شادی رچاؤں گا۔ اب سارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں آئندہ اس کمرے میں قدم نہ رکھوں گا۔ ہم نے ایک ایک کپ قہوہ پیا اور اپنی اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے۔ قلعے کے مشرقی حصے میں موت کی سی خاموشی تھی۔ کمرے کا بھوت غالباً چیخ چیخ کر صف چکا تھا۔ میں بستر پر لیٹا تو نیند غائب تھی۔ میں سوچتا تھا اگر کمرے میں سپیکر یا کوئی اس قسم کی آٹومیٹک مشین لگائی گئی ہے تو وہ ہے کہاں؟ اگر ایسا ہے تو جس نے بھی یہ سسٹم لگایا ہے، مجھے اس شخص کی مہارت پر اس کو داد دینے کا دل کر رہا تھا جس نے ٹاسک مجھے اور قلعے میں آنے والے کسی بھی شخص کو خوف زدہ کرنے کا مکمل انتظام کیا ہوا تھا۔ بہرحال یہ تو طے تھا کہ ان بھیانک آوازوں اور چیخوں کا کوئی مقصد ضرور ہے جس کا ڈراپ سین عنقریب ہوا چاہتا ہے۔ مجھے ٹاسک کی جان خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی مشرقی کمرے میں جاؤں گا اور چپے چپے کو ٹھونک بجا کر دیکھوں گا۔ اسی سوچ بچار میں رات کے 2 بج گئے اور مجھ پر ہلکی ہلکی گنودگی سی طاری ہونی شروع ہو گئی۔